بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقے کا وسیع مفہوم۔ تحریر و آواز ظہیر احمد طاہر، ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ عرف عام میں صدقے سے ہر وہ چیز مراد لی جاتی ہے جو انسان اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں اور ان صدقات کا انتظام کرنے والوں اور جن کی تالیف قلب کی جا رہی ہو اور گردنوں کو آزاد کرانے اور چٹی میں مبتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ بنیادی طور پر صدقے کا لفظ صدق سے نکلا ہے، جس کے معنی سچائی، پائیداری اور ظاہر و باطن کا ایک ہونا بیان ہوئے ہیں۔ گویا صدقہ کسی انسان کے صدق کو ظاہر کرنے کا اہم ذریعہ اور صادقوں کی بڑی نشانی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی اہم نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرارداد جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ علم تعبیر و رویا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ صرف کیلو کال سے کچھ نہیں بنتا جب تک عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ ملفوظات جلد اول۔ اس سے پہلے کہ صدقے کے معنی اور اس کا نہایت مفید مفہوم بیان کیا جائے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کے بارے میں کچھ بیان کر دیا جائے۔ سو جاننا چاہیے کہ اسلام نے اپنے ہر نظام، خواہ وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، تمدنی ہو یا کوئی دوسرا نظام، ان سب کی بنیاد اس امر پر رکھی ہے کہ اصل بادشاہت اور مالکیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ وہی مختار کل اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اسی نے نظام عالم کو جاری کیا ہے، اس لیے جس طرح وہ چاہتا ہے اس کے بندوں کو اس کی مرضی اور اس کے منشاء کے مطابق دنیا کے نظام کو چلانا چاہیے، تاکہ اس کی حکومت دنیا میں قائم ہو اور اس کے نام کا ڈنکا بجے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ وقتاً فوقتاً اپنے چنیدہ بندوں کے ذریعے آسمانی رہنمائی نازل فرماتا رہتا ہے۔ پس جو لوگ اس کی مرضی اور منشاء کے مطابق چلیں گے، ان کے لیے اگلے جہان میں ترقیات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کریں گے، ان کی باز پرس ہوگی اور انہیں جواب دہی کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بادشاہت ہے، اور اس کے پاس اس خاص گھڑی کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ نیز فرمایا ہے، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کے اسی مالک
اور بادشاہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ رزق کی تقسیم کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے لیے رزق تنگ بھی کرتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہی ہے جو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ زمین و آسمان کے اسی مالک نے یہ اعلان بھی فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کا سب پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب بنی نوع انسان کی مشترکہ وراثت ہے، اور سب انسان ان کے مالک ہیں۔ اگر اس اصول کو مان کر اس پر عمل کیا جائے تو باہمی رکاوٹیں، حسد، بغض اور عداوتیں کم ہو جائیں گی، اور انسان ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن جائیں گے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس میں سے سب اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً کھلے کھلے نشانات ہیں۔ یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے سب انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ جن جن چیزوں سے کوئی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے وہ سب انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں سے ان لوگوں پر بھی خرچ کریں جو کسی وجہ سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں۔ اگرچہ اسلام انفرادی حق ملکیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اس طور پر نہیں ہونا چاہیے کہ چند لوگ کسی چیز پر قابض ہو جائیں اور دیگر لوگوں کو کلی طور پر اس سے محروم کر دیں، بلکہ اس میں سے ضرورت مندوں کا حصہ نکالتے رہنا چاہیے۔ اگر موجودہ زمانے کے حالات پر ہی نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ دولت کی نامناسب تقسیم اور دوسروں کا حق تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں نہ صرف انفرادی طور پر بغض و حسد بڑھ رہا ہے، بلکہ قومیں قوموں سے نالاں اور ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر مال و دولت کے عطا کرنے والے نے سمجھایا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال و دولت میں سے سوال کرنے والوں اور ضرورت مندوں کا حق میں نے مقرر کیا ہے، اس لیے اگر تم کسی کی مالی مدد کرتے ہو تو اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ان کا حق ہے جو تم انہیں واپس لوٹاتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن لوگوں کے اموال میں ایک معین حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور بے سوال ضرورت مندوں کے لیے ایک قسم کے قرض کی ادائیگی ہے۔ صدقات تو اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے کی بجائے گردش میں رہے اور معاشرے کے کمزور طبقات بھی اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صدقے کے متعلق چوتھا پہلو اسلام نے یہ پیش کیا ہے کہ صدقے کی حقیقت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ صدقہ ایک قسم کے قرضہ کی ادائیگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدقہ ملنے کی وجہ سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، مگر اسلام کہتا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، محتاج اور مساکین کا حق ہے کہ تم انہیں اپنے مال میں سے دو۔ اگر تم کسی محتاج کو دیتے ہو تو اس پر احسان نہیں کرتے بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہو۔ دوسری جگہ اس حق کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، اے بنی نوع انسان، اسے ہم نے بغیر تمہاری محنت اور بغیر کسی قسم کی اجرت کے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب اگر زمین اور آسمانوں کی چیزیں صرف زید یا بکر کی خدمت میں لگی ہوں تو ان کا وہ مالک ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ چیزیں غریب اور امیر سب کی خدمت کر رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ سب چیزیں سب کے لیے پیدا کی گئی ہیں، صرف زید یا بکر کے لیے نہیں پیدا کی گئیں۔ اگر سورج صرف بادشاہ کے لیے پیدا کیا جاتا تو چاہیے تھا کہ اسی کو نظر آتا اور اسی کو فائدہ پہنچاتا، مگر سورج بادشاہ کو بھی اسی طرح روشنی اور گرمی پہنچاتا ہے جس طرح ایک فقیر کو۔ یہی حال دوسری چیزوں کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے بنی نوع انسان کی مشترکہ جائیداد ہے اور سب دولت اسی کے ذریعے کمائی جاتی ہے۔ سخر لکم کے ماتحت ہی انسان دنیا میں مال و دولت حاصل کرتا ہے، بس ساری کی ساری کمائی پبلک پراپرٹی ہی سے ہو رہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے پیدا کی ہے۔ بے شک جو محنت و مشقت کر کے اس سے کماتا ہے اس کا زیادہ حق ہے، مگر پراپرٹی میں حصہ رکھنے والے کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، لیکن جس چیز میں محنت کرتا ہے وہ چونکہ مشترک ہے اس لیے اس کے لینے میں وہ بھی شریک ہے جس کی اس میں شراکت ہے۔ یہ حق صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ نقطہ بیان کر کے کس طرح امراء اور دولت مندوں کا تکبر توڑ دیا گیا ہے۔ جب غرباء کا بھی امراء کے مال و دولت میں حق ہے تو اگر کوئی امیر ان کو دیتا ہے تو ان کا حق ادا کرتا ہے، نہ کہ ان پر احسان کرتا ہے۔ ادھر غرباء اور محتاجوں کو شرمندگی سے یہ کہہ کر بچا لیا کہ مالداروں کے مال میں تمہارا بھی حق ہے، ہم نے ان کو ساری رقم دے کر ان کا فرض مقرر کر دیا ہے کہ ہمارے محتاج بندوں کو بھی دیں، ساری کی ساری کمائی خود ہی نہ کھا جائیں۔ فضائل القرآن۔ سو جاننا چاہیے کہ صدقہ جہاں اسلام کے معاشی نظام کا ایک نہایت اہم، مفید اور بابرکت جزو ہے، وہیں صدقہ نیکیوں کی بہت وسیع، نہایت عمدہ اور مفید راہ ہے۔ اگر مسلمان صدقے کے اس مفہوم کو سمجھ لیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا امن، سکون اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل معروف صدقہ، صحیح البخاری، ہر نیک کام صدقہ ہے، یعنی ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی نیک کام کرے گا اسے اس نیکی کے بدلے میں اسی طرح اجر دیا جائے گا جس طرح صدقہ دینے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دینا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، یعنی اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس کے ماننے والے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو کبھی فراموش نہ ہونے دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، یا نبی اللہ، جو شخص طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ نے فرمایا، حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو؟ آپ نے فرمایا، چاہیے کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بدی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ۔ لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم کسی آدمی کو اس کی سواری میں مدد کرتے ہو اور اسے اس پر سوار کراتے ہو یا اس پر اس کا سامان اٹھواتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو صدقہ ہے، اور تم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے صدقہ لازم ہے۔ لوگوں کے درمیان عدل کرے
تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدم کی اولاد میں سے ہر انسان کی تخلیق میں 360 جوڑ ہیں، پس جس شخص نے اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا اور اللہ سے مغفرت چاہی اور لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹایا، کانٹا یا ہڈی لوگوں کے راستے سے ہٹائی، یا نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا، ان 360 جوڑوں کی تعداد کے مطابق وہ اس دن چلے گا اور اس نے اپنی جان کو آگ سے دور کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر وہ اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ سنن ابن ماجہ۔ یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کو فائدہ مند علم سکھانا اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے شر کو لوگوں سے روکے رکھ، یہی تیری طرف سے تیرے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اب اسی ارشاد مبارک پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنے ہی مسلمان مختلف اوقات میں ہمیں علم سکھاتے ہیں اور اس طرح وہ نیکیوں کا صدقہ ہمارے درمیان تقسیم کرتے رہتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے یہ صدقہ وصول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان اپنے شر سے دوسروں کو بچاتا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے۔ گویا ہر امیر و غریب اور چھوٹا بڑا مسلمان ساری زندگی صدقے کے اس فیض کو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا صدقہ ہے، اسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ الجامع الکبیر للترمذی۔ یعنی اگر کچھ لوگوں کے مطابق صدقہ واقعی معیوب چیز ہے تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک کام کو صدقہ قرار دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر کہنا، تحمید کرنا، تحلیل اور تسبیح بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، بدی سے روکنا اور اس سے بچتے رہنا صدقہ ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا صدقہ ہے، نوع انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، عدل کرنا صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا صدقہ ہے، کسی کو کھانا پکانے کے لیے نمک یا آگ دینا صدقہ ہے، کسی کو دودھ والا جانور دینے سے اس جانور کا دودھ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے، کسی کے ہاں مہمان 3 دن سے زیادہ ٹھہرے وہ گھر والوں کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے، کسی کو اس کی سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا اور اس کا سامان اٹھوانا صدقہ ہے، یعنی ہر نیک کام میں حصہ لینا صدقہ ہے اور نیک کام میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اچھی بات پر عمل کرنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کو اپنے شر سے بچائے رکھنا صدقہ ہے، نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، تہجد گزار اگر کسی روز نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھ نہ سکے تو اس کی نیند اس کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے، یعنی اچھی اور نیک نیتوں کا پھل صدقے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا صدقہ ہے، اپنی کمائی میں سے اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے خادم پر خرچ کرنا صدقہ ہے، امانت دار خزانچی کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی مسلمان کے درخت یا فصل کو نقصان پہنچائے، اس میں سے کچھ چوری ہو جائے، کوئی انسان، چرند، پرند یا کوئی بھی اس میں سے کھا لے تو وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ گویا ہر وہ کام جو رضا الہی کے حصول کے لیے کیا جائے،
یا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے صدقہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شر کو لوگوں سے روکے رکھ، یہی تیری طرف سے تیرے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ سب اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جو تم صدقہ کرو، یقیناً ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر تحلیل صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور بدی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر اپنی خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اس پر بوجھ نہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے جائز طریقے سے کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو جب کبھی بھی کوئی ایسا خرچ کرے کہ جس سے تو اللہ کی رضامندی چاہتا ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کا بدلہ تجھے دیا جائے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی بلند آواز میں تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور قرآن کریم کی مخفی آواز میں تلاوت کرنے والا خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ الجامع الکبیر للترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز ایسی ہے جس کا روکنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس پانی کی اہمیت سے تو ہم واقف ہیں، لیکن نمک اور آگ کو روکنا کیوں منع ہے؟ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، جو کسی کو آگ دیتا ہے اس نے گویا وہ تمام کھانا صدقہ کیا جو اس پر پکایا گیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا تو گویا اس نے وہ تمام کھانا صدقہ کیا جس نے کھانے کو ذائقہ دار بنایا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کو اس جگہ پانی پلایا جہاں پانی میسر ہو تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، لیکن جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی دستیاب نہ ہو تو گویا اس نے اسے نئی زندگی عطا کر دی۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ مسلمان امانت دار خزانچی جو صدقہ کرنے کے حکم کو نافذ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا، اور وہ اس شخص کو مکمل اور پورا اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے، اور جس شخص کے لیے اسے وہ چیز دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا مگر جو بھی اس میں سے کھایا جائے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور جو اس میں سے چوری ہو جائے وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے، اور جو درندے اس سے کھائیں وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھائیں وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساکات۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معبد کے پاس باغ میں تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے معبد، یہ کھجور کا باغ کس نے لگایا ہے، مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان نے۔ آپ نے فرمایا، کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا جس سے کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ کھائے مگر وہ قیامت کے دن تک اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم
کتاب المساقات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے ہر پڑھنے والا جان چکا ہے کہ نیکی کے کسی کام میں حصہ لینا، نیکی کی کوئی راہ اختیار کرنا اور کسی نیک کام میں دوسروں کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا کوئی آدمی اس پر صدقہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے؟ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ۔ بعض لوگ ضرورت کے باوجود صدقے کی چیز یا رقم قبول کرتے ہوئے گھبراتے اور ہچکتاتے ہیں کہ شاید وہ صدقے کو معیوب خیال کرتے ہیں، حالانکہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے ہر پڑھنے والا جان چکا ہے کہ نیکی کے کسی کام میں حصہ لینا، نیکی کی کوئی راہ اختیار کرنا اور کسی نیک کام میں دوسروں کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا کوئی آدمی اس پر صدقہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے؟ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ۔ بعض لوگ ضرورت کے باوجود صدقے کی چیز یا رقم قبول کرتے ہوئے گھبراتے اور ہچکچاتے ہیں، شاید وہ صدقے کو معیوب خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم ترین جزو ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے واضح کیا جا چکا ہے کہ ہر مسلمان کسی نہ کسی رنگ میں ہر روز صدقہ دے بھی رہا ہوتا ہے اور لے بھی رہا ہوتا ہے۔ گویا صدقہ نیکیوں کی ایک بہت بڑی راہ ہے، اس لیے صدقہ اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان جائز ضرورت کے ہوتے ہوئے اسے قبول کرنے سے گریز کرے۔ بریرہ نامی ایک خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گوشت تحفہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس گوشت میں سے ہمارے لیے پکاتی؟ حضرت عائشہ نے کہا، وہ تو بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو صدقے سے منع فرما کر اپنی امت کے غریب اور نادار افراد پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، کیونکہ دنیا کا قانون اسی طرح جاری ہے کہ آج اگر کوئی انسان امیر ہے تو کسی وقت وہ یا اس کی اولادیں غریب ہو جاتی ہیں، اور جو آج غریب ہے اس کو اللہ تعالیٰ غنی اور مالدار بنا دیتا ہے۔ قدرت کے جاری کردہ اس نظام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ کسی وقت میری اولاد پر بھی غربت آ سکتی ہے، اس لیے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے صدقات لینا پسند فرما لیتے تو امت کے اکثر افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنا پر صدقات دیتے وقت آپ کی نسل کے غریب افراد کو ترجیح دینی تھی، اور یوں امت کے بے شمار مستحق اور ضرورت مند اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے محروم ہوتے رہتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو صدقات سے منع فرما کر اپنی امت کے غرباء پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس اہم نقطے کو بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ترقی کے لیے اپنی ہی قربانی نہیں کی بلکہ اپنی آئندہ نسل کی بھی قربانی کی ہے، اور یہ قربانی نہایت عظیم الشان قربانی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ان قربانیوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو فائدہ پہنچ جائے۔ پس اولاد کی قربانی اکثر اوقات اپنی قربانی سے بھی شاندار ہوتی ہے۔ آپ نے اس قربانی کا بھی نہایت شاندار نمونہ دکھایا ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا ہے کہ صدقات کا مال میری اولاد کے لیے منع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا انسان اس امر کو خوب سمجھ سکتا تھا کہ زمانہ یکساں نہیں رہتا، میری اولاد پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے اور آئے گا کہ وہ لوگوں کی امداد کی محتاج ہوگی، لیکن باوجود اس کے آپ نے فرما دیا کہ میری اولاد کے لیے صدقہ منع ہے۔
گویا ایک ہی رستہ جو غربا کی ترقی کے لیے کھلا ہے اسے اپنی اولاد کے لیے بند کر دیا، اور اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے خیال فرمایا کہ اگر صدقہ میری اولاد کے لیے کھلا رہا تو اسرائیلی نبیوں کی اولادوں کی طرح میری امت کے لوگ بھی میرے تعلق کی وجہ سے میری اولاد کو ہی زیادہ تر دیں گے، اور مسلمانوں کے دوسرے غربا تکلیف اٹھائیں گے۔ پس آپ نے دوسرے مسلمان غربا کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو صدقے سے محروم کر دیا، اور گویا دوسرے مسلمانوں کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ یہ کس قدر قربانی ہے اور کیسی شاندار قربانی ہے! اگر مسلمان اس قربانی کی حقیقت کو سمجھیں تو سادات کو کبھی تندرست نہ رہنے دیں، کیونکہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کیا ہے۔ مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ اس قربانی کے مقابلے میں ایک شاندار قربانی کریں، اور جس دروازے کو صدقے کی شکل میں بند کیا گیا ہے اسے ہدیے کی شکل میں کھول دیں۔ دنیا کا موسم علیہ السلام کے بھائی جب آپ کے پاس آئے تو اس وقت انہوں نے جو مکالمہ آپ سے کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ہے، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَّا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ بس جب وہ اس کی جناب میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، اے صاحب اختیار، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، بس ہمیں بھرپور تول عطا کر اور ہم پر صدقہ کر، یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہے کہ کسی نبی کی اولاد کے لیے صدقات لینا کوئی معیوب امر نہیں ہے۔ بس امیروں کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کمزور اور ضرورت مند افراد کا بہت خیال رکھیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت نہ برتیں۔ اسی طرح جو بھی صدقات دیں وہ احسان جتلانے کی غرض سے نہ ہوں، بلکہ صدقات صدق دل اور اخلاص سے دینے چاہئیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور و مقبول ہو جائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام صدقات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان میں یہ ایک مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یا دعا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ممنون منت اس کا مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاقت بوجھ ڈال دیتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے، جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ متنبہ کرنے کے لیے فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یعنی اے احسان کرنے والو، اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو۔ یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے، پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتا ہے۔ غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصے میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقات کے اصل مقصد اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے نیکیوں کے ان وسیع مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین۔